پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راج پال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ محمد اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار 15 دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ دسمبر کی ایک یخ بستہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اس وقت جبکہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام اور مشائخ بھی کونے کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور آئے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ کر رہ گئی۔ سید احرار، مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، بطل حریت، تحریک ختم نبوت 1953 کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس بھرپور قومی اور ملی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند اکبر مولانا سید ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے کہ ہر شخص کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ 1 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق عام قبرستان جلال باقری میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری۔ لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک کو 77 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس ولی باصفا نے لاہور میں 40 سال مسلسل درس قرآن کا چراغ روشن کر کے لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور جنت کا ذریعہ بنا، اور جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا اور اس سے اگلے روز جنازہ تھا۔ اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت و محبت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 طیارے کے ایک پر اسرار حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ برصغیر کی عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا۔ خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے امڈی کہ دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے، بلکہ ضیاء صاحب کی محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اور کئی کلومیٹر لمبے جنازے کی صفیں تھیں۔ لاکھوں
افراد نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا اور فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں اپنی نیند کا لطف اٹھانے لگے۔ مرحوم صدر کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دارالحکومت اسلام آباد کے وسط اور مرگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع عالی شان فیصل مسجد کے وسیع و عریض احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ سوگواران سسکیاں بھرتے اور آہیں کھینچتے جنرل ضیاء کے تابوت کو اپنی آخری منزل کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں پاکستانی اپنی ٹیلی ویژن اسکرینوں پر تجہیز و تدفین کے آخری رسومات کو مبہوت تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور جب مرگلا کی پہاڑیاں توپوں کی گولوں کی گونج سے لرز رہی تھیں تو ان لمحات میں ان سپاہیوں نے جنرل ضیاء کے تابوت کو لحد میں اتارا جنہیں کئی برس تک انہیں کمانڈ کرنے کا اعزاز حاصل رہا تھا۔ غازی ممتاز قادری۔ سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں شرکاء پنڈال کے اندر اور باہر موجود تھے جو ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے رہے۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی جبکہ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں راولپنڈی پہنچے۔ پاکستان کے علاوہ خلیجی اور یورپی ممالک سے کئی افراد نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ممتاز قادری کے جنازے میں تا حد نگاہ عوام کا جم غفیر تھا۔ میت کے ہمراہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ شرکاء کی بڑی تعداد کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ بلا شبہ غازی ممتاز قادری شہید کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ لیاقت باغ کے ہر اطراف 3 کلومیٹر تک انسانی سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان کے نامور ناتخواں اور سابق گلوکار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صبح سے ہی جنازگاہ پہنچ چکی تھی۔ AKD گراؤنڈ میں ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ملک کے معروف مذہبی اور سیاسی شخصیات، تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹروں، کھلاڑیوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، معروف تاجروں اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جنازگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور گراؤنڈ کی حدود سے باہر بھی جم غفیر موجود تھا۔ اس کے بعد جنید جمشید کے جسد خاکی کو کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع جامعہ دارالعلوم کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا عبد الوہاب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے والے مولانا عبد الوہاب المعروف حاجی عبد الوہاب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ لگ بھگ 20 برس سے ویل چیئر پر آئے اور برسوں دمے جیسے موذی مرض سے لڑتے رہنے کے باوجود حاجی عبد الوہاب نے آخری سانس تک شرعی احکامات کی پاسداری کو مقدم رکھا۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں لوگ رائیونڈ پہنچنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رائیونڈ جہاں ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے لوگوں سے بھر گیا۔ حاجی عبد الوہاب کا جنازہ رائیونڈ میں شیخ الحدیث مولانا مفتی نذر الرحمان نے پڑھایا جو حاجی عبد الوہاب کی وصیت کے مطابق تبلیغی جماعت کے نئے امیر بنے۔ آہوں، سسکیوں، دعاؤں اور ذکر کے ہدیے کے ساتھ ایک جم غفیر نے تبلیغی مرکز رائیونڈ کے وسیع اور عریض پنڈال میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ 12 لاکھ کی گنجائش والی اس اجتماع گاہ میں تل دھرنے کو جگہ نہیں بچی تھی۔ اس جنازے کا شمار پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہوتا ہے۔ ٹریفک کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کارکنان کی بڑی تعداد جنازے میں شریک نہ ہو سکی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ نماز مغرب کے بعد بھی جاری رہا جس کی وجہ سے نماز جنازہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے ادا کی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ
خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت ایمبولینس کے ذریعے صبح 9 بجے گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے مقام مینار پاکستان کے لیے روانہ ہوئی، لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے ایمبولینس 4 گھنٹے بعد آزادی فلائی اوور تک پہنچ سکی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کے لیے آنے والوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ ایمبولینس کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ کے اندر نہ لے جایا جا سکا اور آزادی فلائی اوور کے اوپر ہی کھڑی کر کے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مینار پاکستان گراؤنڈ لوگوں سے پوری طرح بھر گیا اور لوگوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں لوگ جنازگاہ پہنچے۔